خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز، چھٹا باب، 14ویں تا 29ویں آیات مبارکہ۔ قتل یوحنا۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یوحنا اصطباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا، اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگاتے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ بس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی اور اطمینان ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے پیارے ہم وطنوں، ہمارے گھرانوں، کل عالمگیر کلیسیاؤں اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس کا مرکزی عنوان قتل یوحنا۔ آئیں عزیزو، آج کی انجیل پاک کی روشنی میں مقدس یوحنا کی شہادت پر غور و خوض کرتے ہیں۔ عزیزو، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع، یعنی مسیحی اگر زندہ ہیں تو مسیح کے لیے، اس کی گواہی کے لیے اور اس کے خوشخبری کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور اگر اس دوران ان پر کوئی آفت، مصیبت یا پریشانی، حتیٰ کہ موت تک کی آزمائش بھی آن پہنچے، تو انہیں دلیری اور جوان مردی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، جیسا کہ مقدس یوحنا نے کیا۔ انہوں نے حق اور سچ کی بات کہنے پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا، یعنی ہیرودیاس کے
नाजायज़ ताल्लुकात पर उसे तनबीह की कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। माशरे में अज़ीज़ों आज भी ऐसी बहुत सी मिसालें पाई जाती हैं जिन पर लोग मसलहत के तहत पर्दा डालते रहते हैं, लेकिन आए आज की इंजील मुक़द्दस पर ध्यान व ज्ञान करते हुए हम इन चंद नुकात पर गौर करते हैं कि खुदा का कलाम किसी भी नाजायज़ ताल्लुक़ के बारे में बड़ी वाज़ेह तालीम देता है कि ये रवा नहीं, यानी दुरुस्त या मुनासिब नहीं। तो आए अज़ीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस को और इसके पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो हलाकत से बच जाएँ, तौबा करें, रुजू लाएँ, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 13 बाब बमुताबिक आयत नंबर 4, ब्याह करना हर बात में काबिल इज़्ज़त हो और बिस्तर बेदाग हो, क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। हमारे लिए आज की इंजील पाक की रोशनी में हासिल होने वाला सबक बमुताबिक आयत नंबर 2, तुम अपने पेशवाओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उनके ईमान की तकलीद करो। यीशु मसीह कल और आज और अबद तक यकसां है। आमीन।